ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ دو لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ بات 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی باری آ گئی، سارے دی جند کٹ دے رہا ہے، آج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کاپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق۔ ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا، تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے،
یہ مکڑی کا جھالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ چارپائی جس پہ پڑی ہوتی ہے میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی آج شروع ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری۔ وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹھیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی۔ اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے، وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا، طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی لندن، لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں، تو ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں۔ اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے تو لوسٹ، اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ هو شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور۔ اور جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے۔ تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتے، لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں، مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، ہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو۔ اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ کتنے لوگوں آئیں گے، عورتیں مرد، تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے۔ جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا۔ تو
اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا، تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا۔ تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے۔ جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے۔ تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا، ابھی ہم گھستے چھوٹے ہو گئے ہیں، آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہَا، نعرہ لگائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہو، یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا، ہو مقرؤ کتابیہ، کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ آج تو بڑا سخت دن ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا۔ لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلے پر گزارتا تھا۔ لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا۔ لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں۔ کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، ایک مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ کہیں بیٹھے، اور ایک مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے، 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے ہیں، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراع، ما نفعل ب60 ذراع رضینا بهذه القامہ۔ کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی؟ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے۔ یہی تو آئیڈیل لائف ہے۔ جب سائنسدانوں نے سائنس کے دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے۔
اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ اسپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کوئی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کوئی رب بنا لیا، اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقد ما انت قاض، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا، جو تمہارے لیے روتے 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 اتنے روئے، اتنا روئے کہ اللہ کی قسم پوری امت کی ماؤں کے آنسو اتنے نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے آنسو ہیں اپنی امت کے لیے۔ پورے دنیا کے والد ہیں، ان کی اتنی محنت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے جتنی میرے نبی کی محنت ہے اپنی امت کے لیے، کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ پہلے کوئی ایسا لاؤ
کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے۔ احد پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ، اور جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے، جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے، تو اب سچویشن دیکھو آپ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دے، کے لیے بد دعا کر دے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا۔ خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو، سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے، وہ مخلوق کا بارڈر ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ ہن تہاڈی واری ہے، تسی جاؤ، تہاڈے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں۔ صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا۔ اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے۔ تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا،
تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے میں اے کیتا میں اے کیتا میں اے کیتا. اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ واہ جی واہ. تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی. وہ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا. اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دسو. میں نے کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاندی. جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا آخرت، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا. فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں. اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو. جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے. تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے. اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی. کیا مزہ لو اس بات کا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے.